بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حیدر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اویر ایک ایسا معلوماتی پروگرام جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے جو ہیلتھ اویرنیس سے متعلق ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ہم بات کریں۔ اسی سلسلے کی آج یہ کھڑی ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ اوور جو ہے وہ آپ کا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ ہماری ای میل healthover@hidayat.tv کے نام سے آ رہی ہوتی ہے، اور ساتھ میں ٹیلی فون بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ انٹریکٹیو ہیلتھ شو ہے جس میں آپ فون کر کے ہمارے سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک، جو کہ ذہنی بیماریاں بھی کہتے ہیں جی، بالکل جیسے عام دل کی بیماری، سانس کی بیماری اور دوسری بیماریاں عام ہو رہی ہیں، اسی طرح آج کل ذہنی بیماری بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ذہنی الجھنیں، انزائٹی، ڈپریشن کیا ہوتا ہے، انزائٹی سے کس طرح سے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اکثر ہمارے خاص طور سے کمیونٹی کے اندر، ایشین کے اندر بڑا اسٹگما ہے کہ جی اگر کسی کو ذہنی بیماری ہو، الجھن ہو، تو وہ کم فارورڈ آگے نہیں آتے اور ہیلپ نہیں لیتے۔ آج اس پر بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر مروہ اعجاز صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ لوکل جی پی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی بڑی خدمات ہیں کمیونٹی میں۔ اس کے علاوہ چیریٹیبل کام کے لیے اور والنٹری کام کرتی رہتی ہیں اکثر۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں اسٹوڈیو میں، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ آج ہم بات کریں گے انزائٹی ڈپریشن کے اوپر۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ انزائٹی یہ کیا چیز ہوتی ہے، انزائٹی، اور پھر انڈیویجول ہم بات کریں گے ڈپریشن کے اوپر بھی کہ انزائٹی کیا ہے، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ یہ دیکھیں نا، جیسے ایک انزائٹی تو تقریباً ہر بندہ فیس کرتا ہے، ہر انسان فیس کرتا ہے۔ جیسے آپ ایگزام کے لیے جا رہے ہیں، کوئی انٹرویو ہے آپ کا، تو آپ کو تھوڑی بہت انزائٹی ہوتی ہے، تھوڑا بہت فیئر ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ فیئر اور یہ انزائٹی آپ کی لانگ ٹرم ہو جائے اور آپ کا کاز اتنا بڑا نہ ہو، لیکن آپ ہر وقت فیل کریں کہ آپ کو ایک ڈر ہے اور آپ ایک ٹینشن محسوس کر رہے ہیں، تو اگر یہ لانگ ٹرم ہو جائے تو اس کو ہم انزائٹی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انفیوریبل سمٹمز جیسے علامات میں کہتی ہوں، دوسری علامات بھی ہو جاتی ہیں، جیسے آپ کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح یہ جیسے آپ ایک فلائٹ، آپ اونچائی پہ کھڑے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے جیسے آپ نے نیچے چھلانگ لگانی ہے، اس وقت آپ کا دل زور سے دھڑکتا ہے، آپ کا جو ہے ماؤتھ بالکل خشک ہو جاتا ہے، بعض اوقات اتنا سویئر ہو جاتا ہے کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو چیسٹ پین ہو رہی ہے، ایک گولا سا پھنس رہا ہے حلق میں۔ تو یہ ساری بہت ان پلیزنٹ سی فیلنگ ہوتی ہیں، اور اگر یہ آؤٹ آف پروپورشن ہو جائے، یعنی کہ چھوٹی سی بات ہے اور آپ بہت زیادہ اس کو محسوس کر رہے ہیں، یا پھر یہ اس وقت ہو جب کہ کوئی کاز بھی نہ ہو اور آپ کو ہر وقت یہ محسوس ہو، تو اس کو ہم انزائٹی کہتے ہیں۔ جی 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 ناظرین، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ذہنی بیماری، الجھنیں، انزائٹی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ایک نارمل فیلنگس ہیں، لیکن یہ وہ فیلنگ جب آپ کو اتنی زیادہ افیکٹ ہونا شروع ہو جائے، اس کے ابھی فزیکل سمپٹمس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، اور اگر آپ کو یہ افیکٹ کرنا شروع کر دیں تو پلیز ضرور اس کی ہیلپ کریں۔ آپ اپنے جی پی سے بات کر سکتے ہیں، اس کے لیے دوائیں بھی ہوتی ہیں، آپ کا جی پی آپ کو سائکیٹرسٹ کو یا سائیکالوجی کو، یا اس کے علاوہ کاؤنسلنگ اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے، علاج کے اوپر اور ٹریٹمنٹ کے اوپر۔ تو ضرور آپ آج کے ٹیلی فون میں تھوڑی دیر میں ہماری ٹیلی فون لائن کھلنے والی ہیں، ہمارا ہیلتھ اوور کا ای میل ایڈریس بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، تو پلیز ضرور فیڈ بیک دیں۔ ہمارے آپ کے فیڈ بیک سے ہماری انکریجمنٹ بھی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا پروگرام کیسا چل رہا ہے، اس کو کیسے ہم اور امپروو کر سکتے ہیں، اور ضرور ٹیلی فون کال ملائیں، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال کا ضرور جواب لیں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آگے آپ نے تھوڑا سا ٹچ کیا تھا اس کے اوپر، سمٹمس کے اوپر۔ اکثر جو میں نے دیکھا اپنے مریضوں کے اندر، لوگ کہتے ہیں جی جو فزیکل سمٹمس ہوتے ہیں وہ کچھ جیسے کہ چیسٹ پین آپ نے کہا، دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، اور یہ سارا، تو یہ وہ علامات ہیں جو اکثر دوسری بیماریوں سے بھی لنک ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو جنرل عام لوگوں کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ یہ کہنا میں واقعی ان کو دل کا پرابلمس ہو رہا ہے یا ان کو انزائٹی کی وجہ سے یہ سمٹمس ہیں؟ تو کوئی ایسی ذرا سے کلو دیں گے ہمارے ناظرین کے لیے کہ ان کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کریں؟ جی، اس کے ساتھ دیکھیں نا، اگر تو آپ کو خدا نخواستہ کوئی اور علامات بھی ہیں، جیسے آپ کا وزن کم ہو رہا ہے مسلسل، آپ کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے، یا آپ کی دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ آپ کا سانس بھی خراب ہو رہا ہے، اور یہ ون آف ایک پرابلم ہے۔ جیسے آپ کو دل کی بیماری کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایگزرشن کر رہے ہیں، ساتھ آپ کو چیسٹ پین ہوا، کرشنگ ٹائم چیسٹ پین ہوا، جیسے کہ کوئی چیسٹ کے اوپر آپ کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ون آف تھنگ ہے، اور ایسے ہوا، اور تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انویسٹیگیشن اس کی ضرور کرانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو آپ کے ریلیٹیوز کہہ رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ کو پیل لگ رہے ہیں، آپ کا وزن کم ہو رہا ہے،
تو یہ ایک قسم کے تھائرائڈ پرابلم میں بھی ایسے ہو سکتا ہے، دل کی بیماری میں ایسے ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات بہت زیادہ کیفین یا الکوہول یوز کرنے کی وجہ سے بھی یہ سمٹمز ہو سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ خیال کیجئے کہ آپ زیادہ تو نہیں یوز کر رہے۔ بعض اوقات ہمارے ٹین ایجرز جو ہیں وہ آج کل اسٹریٹ ڈرگس بہت یوز کر رہے ہیں، ویری انفارچونیٹلی، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ اگر وہ اس طرح کی کوئی علامات ہیں تو پلیز آپ اپنے جی پیز کے پاس جائیے، اور اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انزائٹی نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ انزائٹی جو ہوتی ہے وہ پرسسٹنٹلی ہوتی ہے، یعنی ہر وقت آپ کو رہتا ہے، ایک سچویشن ہر وقت رہ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ 5-6 مہینے سے آپ بالکل ایک نارمل انسان تھے، لیکن پچھلے 5-6 مہینے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ تھک رہے ہیں، آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، آپ کو سردی میں بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے، ایکسیسو سویٹنگ آپ کو ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دوسری سمٹم بھی رول آؤٹ کرنی چاہیے۔ جی جی جی، شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا آپ نے تفصیل سے بتایا۔ میں تھوڑا سمٹم پوچھوں گا کہ اس کے جو جیسے آپ نے بتایا کہ دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، اکثر پسینے سے آتے ہیں، سانس میں دقت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ڈیزینس بھی ہوتی ہے، متلی سی ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ جو بعض اوقات ہوتا ہے کہ انزائٹی اور ڈپریشن دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو ڈپریشن کے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ڈپریشن پہ بات کر لیتے ہیں۔ ڈپریشن میں لوگ کیسا فیل کرتے ہیں؟ کیا ان کو مایوسی سی ہوتی ہے یا کیسا فیل ہوتا ہے؟ کیا علامات ہوتی ہیں ڈپریشن کی؟ جی، ڈپریشن دیکھیں نا، ایک مطلب زندگی میں ہر کوئی کبھی نہ کبھی مایوس تو ضرور ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو نوکری نہیں ملی، آپ ٹھیک ہے، آپ 2-3 دن مایوس ہوئے، ایگزام میں فیل ہو گئے، ٹھیک ہے، 2-3 دن کے لیے آپ کو ایسا لگا۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ ہر وقت پچھلے 2-3 ہفتے سے مسلسل آپ کی یہ فیلنگ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے زندگی بالکل رہنے کے قابل نہیں ہے، آپ کا دل ہر وقت رونے کو چاہ رہا ہے، اور آپ کا کسی اور کام میں دل نہیں لگ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سمٹمز ہوتی ہیں، یہ 2 مین سمٹمز ہوتی ہیں کہ آپ کا ہر وقت رونے کو دل چاہتا ہے، آپ بالکل ورتھ لیس فیل کرتے ہیں، ہوپ لیس فیل کرتے ہیں، زندگی میں کوئی آپ کی انجوائمنٹ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی، یا آپ بہت زیادہ سوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بھوک نہیں لگتی، یا آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہر وقت ایک گلٹ رہتا ہے کہ جیسے آپ نے کچھ رانگ کر دیا، حالانکہ آپ نے نہیں کیا ہوتا، لیکن ایک گلٹ رہتا ہے آپ کو۔ دوسرا، یہ کام پہ کوئی کنسنٹریشن نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ سم ٹائمز بہت زیادہ اگر یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹریم پہ چلا جائے تو پھر بعض اوقات آپ کا دل کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لیں، یہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہے۔ تو یہ 9 سمٹمز ہیں، 9 علامات ہیں، اور +2 وہ جو ہے کہ آپ کو ہر وقت رونے کو دل چاہتا ہے اور کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ فار ایگزامپل، آپ کو مووی دیکھنا پہلے اچھا لگتا تھا، آپ کو باہر جانا دوستوں کا اچھا لگتا تھا، لیکن اب آپ کا دل نہیں کرتا یہ سب کرنے کو۔ تو اگر ان 9 سمٹم پلس ان 2 میں سے ایک، اور ان 9 علامات میں سے آپ کو 5 علامات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہے۔ اگر آپ کسی بھی اس میں شک ہے تو پلیز آپ اپنے جی پی سے یا اپنے ریلیٹیو سے ضرور اس بارے میں بات کریں، اور اس کو اپنے آپ تک مت رکھیں، اور اس کو ایک سٹگما نہ بنائیں کہ یہ اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو لوگ آپ کو پاگل سمجھیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ایک بیماری ہے جیسے ڈائبٹیز، دل کی بیماری، بلڈ پریشر ہے، اسی طرح سے یہ ایک بیماری ہے۔ تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامات ہیں تو پلیز آپ اپنے جن سے آپ کو فرینڈز ہیں، فیملی، آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، ان سے ضرور ڈسکس کریں۔ سب یہاں آپ نے تھوڑا سا اسٹیگما کی بات کی تھی کہ میں نے بھی دیکھا اپنے پیشنٹ کے اندر، خاص طور سے میرے پیشنٹ جو ہیں میرے پاس کافی زیادہ اپنے پاکستانی اور ساؤتھ ایشین اچھا جی، ایک کالر آ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، آپ لائیو ہیں، کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ اپنا ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے اور ہم سے بات کیجئے۔ آپ لائیو ہیں، بات کیجئے، کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں نے بھی اکثر دیکھا کہ ہماری کمیونٹی کے اندر اگر کسی کو کہیں کہ جی آپ ایک تو کمیونٹی کے ہمارے خاص میں نے دیکھا پیشنٹ کو، خاص طور سے خواتین اپنی پریشانی ڈسکس کرنے سے بڑا گریز کرتی ہیں، بتاتی نہیں ہیں۔ اگر ہم سے پوچھیں کہ کوئی پریشانی، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں باڈی لینگویج سے کہ پیشنٹ آپ کو ڈپریس لگ رہا ہے یا موڈ لو ہے یا نان اسپیسیفک سمٹمس کے ساتھ اکثر خواتین آتی ہیں کہ جی پین ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، کھانے کو دل نہیں کرتا، رونے کو دل کرتا ہے، اور آپ پوچھیں کہ کوئی پریشانی ہے گھر پہ تو اکثر فارورڈ نہیں آتی۔
تو یہ بڑا اسٹگما ہے. اور اگر ان سے کہیں کہ جی آپ ڈپریس ہیں, آپ کو ہم کاؤنسلنگ کے لیے ریفر کر دیں یا کچھ کریں, تو ایک دم گھبراتی ہیں, اینٹی ڈپریسنٹ لینے سے بالکل گریز کرتی ہیں, نہیں جی میں پاگل نہیں ہوں, مجھے پاگلوں والی گولی نہ دیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ذرا ہمارے ناظرین کے معلومات کے لیے بتائیں. دیکھیں کتنے ملینس آپ کے پاس اگر کوئی اسٹیٹکس ہے یا وہ ہے, کیونکہ انزائٹی ڈپریشن ہمارے پاس کاکویشین پیشنٹ بھی ہیں, وہ تو جو وائٹ برٹش پیشنٹ ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, اب اوپنلی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ایم فیلنگ لو اینڈ ڈپریس اور نیڈ سم ہیلپ. لیکن جب ہم اپنی کمیونٹی کو کمپیئر کرتے ہیں ان سے کے مقابلے میں, تو وہ اکثر اوپنلی فارورڈ ہو کے اس طرح سے بات نہیں کرتے. جی بالکل, یہ انفارچونیٹلی کلچرل ہے. اور بہت سی خواتین جب مل کے بیٹھتی ہیں اور ان میں سے ایک کہتی ہے کہ میں تو اینٹی ڈپریسن لے رہی ہوں, تو دوسری خواتین جو ہیں ان پہ اس کو کوشش کرتی ہیں کہ یہ تم تو پاگل ہو گئی ہو. حالانکہ میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ دس از جسٹ ایسے ہی ہے جیسے کہ دوسری بیماریاں ہیں. ڈپریشن اتنا کامن ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 4 میں سے 1 خاتون کو ڈپریشن ہوتا ہے اور 10 میں سے 1 آدمی کو ڈپریشن ہوتا ہے. انفارچونیٹلی خواتین کو زیادہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی سٹگما نہیں ہے. جیسے اگر آپ کی زندگی میزریبل ہو رہی ہے اس چیز سے, کیونکہ یہ جو فیلنگ ہے اس طرح کی فیلنگ لو اور بالکل ہوپ لیسنس, دس از لائک اے میزریبل فیلنگ, بہت زیادہ میزریبل فیلنگ ہے. اگر آپ کی لائف اس سے افیکٹ ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کی لائف افیکٹ ہو رہی ہے, آپ سو نہیں سک رہے, آپ کھا نہیں رہے, یا آپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں, بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ موٹے ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے بالکل ایک ویشیس سائیکل سے چل پڑتا ہے, آپ اور ڈپریس ہوتے ہیں. تو پلیز اس کو اپنے من تک مت رکھیے. اور سب سے زیادہ اگر آپ ڈاکٹرز کے پاس آنا نہیں چاہتے تو آپ کے ضرور کوئی فیملی فرینڈ ایسا ہوگا جس کے ساتھ آپ ایزیلی ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ پہلے اس کے ساتھ ڈسکس کریں, اور نہیں تو آپ کا جی پی آپ کا بہت اچھا, آئی تھنک جی پیز آر ویری گڈ فرینڈس فار یو, اینڈ یو کم اینڈ ڈسکس ود یور جی پی پلیز, اینڈ ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو یور سیلف. اس کو ایک بوٹل نہ بنائیے, ورنہ پھر اگر آپ ایسا کیجیے گا تو ایک بوٹل ایک دم سے جب پھٹتی ہے تو پھر خدا نخواستہ اس کے بہت برے افیکٹ ہوتے ہیں, اور اس سے آپ کے بچے بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک سٹگما نہیں ہے, اس سے یہ نہیں ہو جاتا کہ آپ پاگل ہیں, خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بالکل ایک عام بیماری ہے جیسے کہ دوسری بیماریاں ہیں. تو ہمارے ایشین میں واقعی یہ کامن ہے. آئی تھنک اٹس جسٹ اے کلچرل ایک ایشو بنا ہوا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا آپ نے اس پہ روشنی ڈالی کہ یہ اسٹگما ہے اور آگے فارورڈ آنا چاہیے. میں بھی اپنے ناظرین سے جو اپنی بہنیں یا خواتین سن رہی ہیں ان سے میں ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں انزائٹی ڈپریشن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایک بیماری ہے, اس کے لیے بھی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر جب اس وقت اسٹیج کے اوپر جب یہ آپ کی لائف کو افیکٹ کر رہی ہے, خاص طور سے خواتین, اگر آپ کے گھریلو معاملات افیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کی کنسنٹریشن اچھی نہیں ہے, آپ سو نہیں پا رہی ہیں, اگر ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی آپ کی افیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, تو آپ کو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے. اور اگر آپ ریکگنائز کر کے اس کی ہیلپ, بے شمار ہم تو اس ملک میں رہتے ہیں, انگلینڈ میں, یو کے میں, یہاں بے شمار سروسز اویلیبل ہیں جو اپنے آپ جی پی سے بھی بات کر سکتی ہیں. فرسٹ آپ کو پوائنٹ آف کنٹیکٹ جی پی ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرے گا, وہ خود بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. کچھ جی پیز ایسے ہیں جن کا اسپیشل انٹرسٹ ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ میں یا کاؤنسلنگ میں, یا وہ آپ کو ایسی ایجنسیز یا ایسی جگہوں پر بھیج سکتے ہیں جہاں آپ کی پراپر اسیسمنٹ ہو سکتی ہے. تو پلیز جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو اسٹگما مت بنائیں, کم فارورڈ, آسک فار دا ہیلپ, از ویری امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے تھوڑا سا یہاں ٹچ کیا تھا کہ جی خواتین کے اندر یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے. میں نے بھی دیکھا ہے کہ خواتین کے اندر اکثر جو ہے انزائٹی ڈپریشن کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں. تو اس کے کوئی کیا خاص اسباب ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر؟ جی, میرا خیال ہے خواتین بیچاریاں زیادہ بیماریاں ان کو آتی ہیں. آئی ڈونٹ نو ویدر یو ایگری ود می, ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ میاں نے کچھ ایسا سسٹم رکھا ہے کہ خواتین کے اندر جو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو سوری انٹرپٹ کروں گا, ایک کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں پھر آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں کرالی سے بول رہی ہوں, اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. جی جی, میں اپنے بارے پوچھنا چاہتی ہوں. جی جی ضرور پوچھیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ پہلے نہ کچھ عرصہ مجھے بہت نہ رونا آتا تھا. جی جی, یہ پتہ لگتا تھا کہ میری فیملی کے لوگ جو ہے مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, مجھ سے نفرت کرتے جا رہے ہیں. جی جی جی, میرے کانوں میں بھی تکلیف ہوتی تھی, اور اب نہ میرے سر میں بھی تکلیف ہوتی ہے. ایسے پتہ لگ جسے میں ایسے سوئیاں سی چبھ رہی ہیں, اس طرح کر کے نا, ٹھیک ہے. کر کے نا تکلیف ہوتی ہے. تو ابھی آپ کو ابھی بھی رونے کو دل کرتا ہے, نیند نہیں آتی ہے, یا درد رہتا ہے جسم میں؟ پہلے زیادہ میں رونے کا کرتی تھی, اب نہ کم ہو گیا رونا میرا.
آپ वैसे जिस्म में जो है ना ہر وقت درد رہتا ہے؟ तो जिस्म में चुभन जलन इस तरह का फिर महसूस होता है। آپ کی عمر کتنی ہے سسٹر؟ ذرا ایج بتانا چاہیں گے آپ اپنی؟ 50 کے قریب ہے۔ اچھا، اور اکیلی رہتی ہیں؟ شادی شدہ بچے ہیں؟ کچھ تھوڑا سا فیملی ہسٹری اگر بتانا چاہیں، یا کوئی بیماری خدا نخواستہ ڈائبٹیز یا کوئی ایسی چیزیں ہیں آپ کو؟ میرا ایک بیٹا ہے تو 50 کے قریب ہے میری ایج۔ جی جی جی، تو آپ نے اپنے ڈاکٹرز کو دکھایا ہے؟ آپ پوچھنا، آپ کا سوال کیا کرنا چاہتی ہیں تھوڑا سا؟ اتنی بار بتایا ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، تو آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو درد کیوں ہوتے ہیں اور یہ ایسا رونے کو دل کیوں کرتا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں، رونے کو بھی بہت دل کا ٹاپ کم ہو گیا ہے۔ جی جی، تو کانوں میں سے ایسے پتہ لگتا ہے، سینک نکلتا ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے جسم میں۔ جی جی جی، اور جنرل آپ کے کوئی درد وغیرہ، یہ دل کی دھڑکن بڑھتی ہے، یا موڈ ڈرائی ہو جاتا ہے، یا دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے۔ جی جی جی، تو تھوڑی ساری چڑھائی چڑھوں نا، سیڑھیاں چڑھوں، یا تو پھر جو ہے نا مجھے نا ایسے محسوس ہوتا ہے دل کی درد، سانس پھولنے لگتا ہے۔ تو آپ نے آپ کے ڈاکٹر کو جب دکھایا تھا تو آپ کے ڈاکٹر نے کیا کہا، اور انہوں نے کوئی دوا دی آپ کو، یا انہوں نے بتایا کہ آپ کو انزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے، ایسی کوئی؟ ڈاکٹر کو میں کتنی دفعہ بتا چکی ہوں، ان کو نہیں سمجھ آتی اس بات کی۔ تو آپ کو کوئی دوائیں ڈپریشن وغیرہ کی، انزائٹی کے لیے دی ہیں انہوں نے، یا درد کے لیے؟ ہلو؟ دوائی انہوں نے مجھے دی ہیں، سانس کے لیے بھی دی ہے، جی 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 سیلن استعمال کرنے کے لیے۔ جی، تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہلو؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھیں گے ان سے؟ جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کو درد ہر جگہ، سارے جسم میں درد ہو رہا ہے آپ کو؟ ہیلو؟ آپ مجھے نیئر بتا سکتے ہیں؟ جی جی، ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں، پھر آپ کو جواب دیں گی، پھر آپ لائن بند کر دیجیے۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا وزن تو نہیں زیادہ؟ ہلو؟ میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ان کی عمر ہے 50 سال، اور یہ بتا رہی تھی کہ جن کو پہلے کافی اکثر نان اسپیسیفک کے سمٹمس ہیں۔ میں نے بھی جیسے اکثر خواتین میں دیکھا کہ جی پورے جسم میں درد، اور کندھوں میں درد، گردن میں درد، پورے جسم میں، اور ہر وقت رونے کو دل کرتا ہے، تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس پہ ذرا سے یہ بڑا امپورٹنٹ میرا خیال۔ اچھا، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو؟ ہلو، السلام علیکم، آپ لائیو ہیں، سوال کیجئے۔ آپ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے تاکہ ہم آپ کو سن پائیں۔ ہلو، آپ اپنا ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے اور ہم سے بات کیجئے، کیونکہ آواز انٹرپٹ ہو رہی ہے۔ ہلو، آپ لائیو ہیں، آپ سوال کیجئے۔ ہلو؟ یہاں میں اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ناظرین جب آپ ہمیں کال ملائیں تو پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر لیا کریں، کیونکہ جب آپ ٹی وی لاؤڈ چل رہا ہوتا ہے اور وہیں آپ ٹیلی فون سے آپ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آواز آپ کی ٹی وی کا چونکہ آواز انٹرپٹ ہو رہی ہوتی ہے، نہ ہم آپ کو سن پاتے ہیں نہ آپ ہماری آواز سن کر سکتے ہیں۔ ہماری لائن کھلی ہوئی ہیں، تو آپ دوبارہ کال ملا لیجیے گا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کا جواب دینے کی۔ اچھا، کال آ گئی واپس۔ السلام علیکم۔ ہلو؟ جی، کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں سر؟ آپ اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز کم کر لیجئے تاکہ ہم آپ سے بات کر سکیں۔ ہلو؟ ناظرین، میں بار بار آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ ہمیں کال کیا کریں تو آپ ٹی وی کا والیوم کم کر لیا کریں، کیونکہ ہم آپ کو نہیں سن پاتے۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ ذرا، یہ کافی کامن آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس پہ ذرا بتائیے کہ کیا ہے یہ۔ جو میں اپنی بہن سے کا جواب دوں گی کہ یہ جو جنہوں نے بتایا کہ ان کو ہر وقت درد رہتا ہے، کانوں میں سے سینک نکلتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، میرا خیال ہے یہ اکیلی ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے میرا خیال ہے۔
تو اس کی بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں. فرسٹ آف آل آپ کے جی پی نے ضرور, کیونکہ وائٹامن ڈی بھی ہمارے, آپ کو پتہ ہے ہمارے ایشین میں بہت کامن ہے, وائٹامن ڈی کی کمی بھی بہت کامن ہے. تو اگر آپ کے ڈاکٹرز نے وائٹامن ڈی نہیں کروایا تو آپ ایک ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وائٹامن ڈی ضرور کروا دیں, کیونکہ وائٹامن ڈی اگر بہت کم ہو تو اس سے ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے. جی. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر ان کا وزن زیادہ ہے تو پلیز ایکسرسائز کیجئے. ایکسرسائز سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ لیولز سیروٹونن ہیپی ہارمون ریلیز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ایک تو یہ باہر نکلیں گی, لوگوں سے ملیں گی, واک کریں گی, ایکسرسائز کریں گی, تو یہ خود کو اچھا محسوس کریں گی. تیسری بات, اگر ان کے ڈاکٹر نے ان کو اینٹی ڈپریسن نہیں شروع کروایا تو آپ یہ ان کو چاہیے کہ یہ جائیں اور ڈاکٹر سے کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ ہو, تو مجھے ڈپریشن یا انزائٹی ہو رہی ہے, تو پلیز آپ وہ ڈاکٹر آپ سے مزید کوسچن پوچھیں گے اور آپ اس کو پھر پراپرلی آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لیے آپ کو یا تو کاؤنسلنگ کے لیے بھیجیں گے یا پھر اینٹی ڈپریسن شروع کریں گے. ایک فرسٹریشن یہ بتا رہی تھی کہ ڈاکٹرز کو کئی بار انہوں نے بتایا ہے لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور ان کے سمپٹمز میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوا. پتہ نہیں, شاید یہ انٹرپریٹر نہیں لے کے جاتی ہوں گی یا پھر ایکسپلین نہیں کر سکتی ہوں گی ڈاکٹرز کو. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ایشین پاپولیشن میں, کہ انفارچونیٹلی انگلش نہیں سیکھ سکے ہمارے پرانے لوگ جو 1960s میں آئے ہیں, جو کہ امپورٹنٹ ہے ویسے انگلش سیکھنا. اینی وے آپ ایسا کیجئے کہ کسی کو ساتھ لے کے جائیے یا کوسچن لکھ کے لے جائیے, اور جو آپ کے کوسچن ہے وہ ڈاکٹر سے ضرور کیجئے, اور خاص طور پہ وائٹامن ڈی کے بارے میں ضرور کریں, اور انزائٹی اور ڈپریشن کے بارے میں ان کو کہیں کہ اگر آپ کو ایسی کوئی سمٹمز ہیں, آپ کو نیند نہیں آ رہی, بھوک نہیں لگ رہی, تھکن تو آپ کو محسوس ہو رہی ہے, یا آپ بہت زیادہ کھا رہی ہیں یا بالکل نہیں کھا رہی ہیں یا نہیں سو رہی ہیں, تو پلیز آپ ان سے یہ ڈسکس کریں اور ان کو گائیڈ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری ہے مجھے. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا اچھا آپ نے کہا. میں بھی سسٹر آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا, دیکھیں آپ کے چونکہ ہمارے پاس پوری میڈیکل ہسٹری اور ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں, جیسا کہ آپ فیل کر رہی ہیں. اکثر میں نے پیشنٹس کو دیکھا کہ بڑے نان اسپیسیفک سمپٹمس ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا آپ کو بتایا کہ اکثر ہماری خواتین کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے. وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے کیلشیم کی بھی کمی ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے اکثر ہاتھوں پیروں میں جوڑوں میں مسکولر پین بڑا زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو تکلیف رہتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنے جی پی سے اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ آپ کے جی پی میں اگر کوئی اور ڈاکٹر سرجری ہیں یا کوئی فیمیل ڈاکٹرس ہیں, ان سے آپ ڈبل اپائنٹمنٹ لے کے تفصیل سے بات کریں, ان کو اپنا مسئلہ بتائیں کہ جی میں کتنی بار آپ کے پاس آئی ہوں, میرے سمپٹمس میں کوئی ایسا افاقہ نہیں ہو رہا ہے. تو وہ سارے جو بیس لائن بلڈس وغیرہ کر کے پہلے تو ایک میڈیکل پرابلمس کو آپ کو ایکسکلوڈ کریں کہ کوئی ایسی میڈیکل ریزن یا کوئی انڈر لائن ایسا میڈیکل ڈیزیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے سمپٹمس میں ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایکسرسائز واک کرنا ضرور معمول بنائیں, اور اپنا جو آپ کہہ رہی تھی کہ اکثر آپ کو رونے کا دل کرتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے. ڈپریشن ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ اس کا علاج نہ ہو سکے, اس کے لیے بے شمار دوائیں بھی اویلیبل ہیں. ملینس الاؤ تقریباً یہ 5 to 10% پاپولیشن ہماری یو کے کی ڈپریشن سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور ان کے لیے ملینس آف لوگ جو ہیں اینٹی ڈپریسنٹ کھا رہے ہیں, کاؤنسلنگ کا اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. اگر یہ آپ کی لائف کو افیکٹ کر رہا ہے تو پلیز ضرور آپ اپنے جی پی سے بات کر کے ضرور اس کی ہیلپ لیں, اور اس کی ہیلپ اویلیبل ہے. ڈاکٹر صاحب آگے چلیں گے, تھوڑا سا میں پوچھوں گا ڈپریشن کے بارے میں. آپ یہ ٹین ایجرس میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو سوسائڈل کافی زیادہ رسک ہو رہا ہے. ینگ بچے جو ہیں, میرے ایٹ لیسٹ میں نے ایک پیشنٹ دیکھی جو تقریباً 16 سال کا بچہ تھا. ابھی ریسنٹلی ایک پریس میں بھی آیا, بولٹن کے اندر ایک لڑکے نے جو اسکول ایج لڑکا تھا 15 یا 16 کا, اس نے سوسائڈ کمٹ کر لیا, اور کافی پریس میں آیا سب کچھ. تو اس کے بارے میں تھوڑی اویئرنیس کے لیے آپ پیرنٹس کے لیے بتائیں کہ پیرنٹس کیسے ریکگنائز کریں اپنے ٹین ایجر بچوں کے اندر کہ ان کو کوئی انزائٹی یا ڈپریشن تو نہیں ہو رہا ہے, یا کوئی ایسا مینٹل النیس ان کو افیکٹ کر رہی ہے, یا کوئی ایسی چیز, اس کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے. جی بالکل. یہ میں کہوں کہ انفارچونیٹلی ہے ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں وہ ظاہر ہے یہاں کے بورن اینڈ براٹ اپ ہیں, وہ یا تو ان کا جو کمیونیکیشن پراپر ہماری جو ہے نا پیرنٹس اور ٹین ایجرز کی زیادہ پراپر ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی یہاں پہ ایک تو جنریشن گیپ بھی آ جاتا ہے, اور ایک کمیونٹی گیپ جو ہے وہ لینگویج گیپ بھی آ جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کیجئے, اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے پہلے دوستوں کے ساتھ ملتا تھا, باہر جاتا تھا,
اور اب وہ بالکل اپنے کمرے میں رہنا پسند کر رہا ہے اور باہر نہیں نکل رہا. اور زیادہ یہ مت سوچیے کہ یہ بچہ بہت اچھا ہو گیا یہ پڑھتا رہتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بچوں کو اس عمر میں باہر جا کے دوستوں سے ملیے, ان کی ریکوائرمنٹ ہے ایسی. تو آپ پلیز یہ دیکھیے کہ اس کی وجہ کیا ہے, اس سے بات کیجئے اور دیکھیں کہ اس کے کس کے فیملی میں کس کے ساتھ اس کی زیادہ کمیونیکیشن ہے, اس سے بات کیجئے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل اور دوسری بات یہ کہ ہمارے بچے آج کل جو ہے اسکیپ کے لیے, ساری پرابلم سے چھٹکارا پانے کے لیے اسٹریٹ ڈرگز لینے لگے ہیں. تو آپ اس بارے میں بھی آپ ضرور توجہ کیجئے کہ آپ کا بچہ کس سے مل رہا ہے, کیا کر رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ دیکھنا. شکریہ ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا اچھا آپ نے اس پہ جو ہے وہ کیا ہے, روشنی ڈالی ہے کہ اکثر جو ہے ٹین ایجرس کے اندر کچھ پیرنٹس کے خاص طور سے کچھ کمیونیکیشن گیپ ضرور ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں کہ پیرنٹ جو ہیں یا تو اپنے کام میں مصروف ہیں یا بچے جو ہیں وہ ان کے کچھ ایسے اسکول میں وہ سیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں, یا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ڈرگس وغیرہ کا بھی ٹین ایجرس میں میں نے کافی پیشنٹ دیکھے ہیں جو کینابیس یہ چیزوں کے اوپر ڈرگ میں شروع ہو گئے ہیں. کینابیس کا ایک ڈاکومنٹڈ ایفیکٹس ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اگر لانگ ٹرم لیں تو مینٹل النس بھی ہو سکتی ہے, ایکیوٹ سائیکوسس میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے, انزائٹی ڈپریشن بھی. اکثر میں نے دیکھا اپنے ٹین ایجرس کو یا اپنے پیشنٹس کو کہ وہ اپنے ریلیکس کرنے کے لیے کینابیس اسموک کرتے ہیں. وہ صرف 10-15 منٹس یا 1 اور 2 آورس کے لیے ان کو ریلیکس کرتا ہے, اس کے بعد پھر ایجیٹیشن اور اس طرح کے سمپٹم انزائٹی, سیویئر انزائٹی ایجیٹیشن کے سمپٹم شروع ہو جاتے ہیں اور لیتے ہیں جس سے پھر ایڈکشن ہو جاتی ہے. ایبسلیٹلی. تیسرے پھر یہ بلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ بلنگ کو بھی رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ بچے ڈپریس ہوتے ہیں, گھر میں رہتے ہیں, باہر نہیں جاتے, زیادہ کھاتے ہیں, موٹے ہوتے ہیں تو بلنگ ہوتی ہے, جیسے ویشیس سائیکل چل پڑتا ہے. تو ان کو آپ انکریج کیجئے کہ بچے باہر نکلیں, سائیکلنگ وغیرہ کریں. آئی نو ویدر یہاں کا اتنا اچھا نہیں, دوسرا پلے اسٹیشن پہ ہر وقت نہ بیٹھے رہیں, باہر نکلیں, ایکسرسائز کریں, ان کو انکریج کریں, ان کے ساتھ خود جائیں اور ان کو ایکٹیویٹیز میں شامل کریں. تو یہ بہت ضروری ہے ٹین ایجرس کے لیے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آگے چلیں گے. میں یہ بات کروں گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جیسے ہم نے انزائٹی پہ بات کی, پھر ڈپریشن پہ بات کی, تو اس کی علامات کے علاوہ کون سی ایسی سروسز اور ہیلپس اویلیبل ہیں ذرا ہماری کمیونٹی کی اویئرنیس کے لیے؟ اتنے ابھی میرے پاس ابھی بھی اسٹل یہاں اتنے ایشین پیشنٹ ہیں اور یہاں لوکل یو کے میں رہتے ہیں, لیکن بے شمار لوگوں کو ان ایجنسیز کا پتہ نہیں ہے کہ کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے, سی بی ٹی کیا ہوتی ہے, اور کیسے اگر وہ ڈپریشن فیل ہو رہا ہے ان کو, یا ڈپریس ہیں یا سیویئر انزائٹی کے ان کو سمپٹمس ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے, کہاں جانا چاہیے. تو ذرا ان ایجنسیز کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کہاں سے وہ ہیلپ حاصل کر سکتی ہیں, اور جیسے آپ نے کہا تھا فرسٹ پوائنٹ آف کنٹیکٹ جی پی ہے, اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں؟ جی, فرسٹ آف آل تو جی پی ہی ہے. جی پی کے آپ کو بھیجے گا یا تو کاؤنسلنگ کے لیے یا سی بی ٹی کے لیے. یہ کاؤنسلنگ اور سی بی ٹی 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. کاؤنسلنگ تو یہ ہوتی ہے نا کہ اگر آپ کے آپ کو بٹھا لیتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں, آپ سے پچھلا پوچھتے ہیں, اگلا پوچھتے ہیں, ایک سیشن ہوتا ہے. سی بی ٹی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈپریشن اور انزائٹی ہے, یہ آپ کے تھاٹ لیول جو ہوتا ہے, تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے, وہ آپ کو نیگیٹو چیزیں کرنے کے لیے کرتا ہے یا پازیٹیو. تو سی بی ٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تھاٹ پروسیس ہی چینج کر دیتے ہیں وہ, اینڈ آپ پازیٹیو سوچنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح ایک بیہیویئرل تھراپی ہوتی ہے جو کہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ انزائٹی کو آپ کو کیسے اوور کم کرنا ہے, یا جیسے لمبے سانس لینے ہیں, اس وقت لفافے میں سانس لینا ہے, یا اگر آپ کو کسی چیز سے فوبیا ہے, فار ایگزامپل آپ بہت سے لوگوں میں نہیں مل کے بیٹھ سکتے, تو وہ آپ کو اس فوبیا کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں, سلائٹلی ایکسپوجر کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ زیادہ کرتے ہیں. تو اس ٹوٹل وہ کہتے ہیں سی بی ٹی, کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی. تو یہ آج کل بہت کامن ہو رہی ہے. آئی نو کہ جی پی جب آپ کو سوری ڈاکٹر صاحب, آپ تو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ایک کال لیتے ہیں پھر آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. ہیلو, کال پھر ڈراپ ہو گئی ہے. رضوان, کوئی کال میں سسٹم تو نہیں, خرابی تو نہیں ہو رہی, کال بار بار ڈراپ ہو رہی ہے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, آپ لائیو ہیں, اگر آپ کا ٹی وی کا والیوم پھر دوبارہ ہائی ہے تو پلیز والیوم کم کر لیجیے, ہم سے بات کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہلو جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ ٹی وی کا والیوم کم کریں اور ہم سے بات کریں. جی جی جی, السلام علیکم.
हेलो। जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी आप लाइव हैं शो में, आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी आप लाइव हैं, आप प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम कर लें तो ताकि आप हमें सुन पाएं। सर मसला ये है कि मुझे तकरीबन कोई 5 साल पहले जी मुझे हेलो, आप दोबारा कॉल मिला लीजिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब हमें कॉल किया करें तो प्लीज़ टीवी को बंद कर दिया करें। टीवी का वॉल्यूम आपका कंटिन्यू हाई रहता है तो हमें कुछ आपकी बात समझ नहीं आ रही होती है और आप हमें नहीं सुन पा रहे होते हैं। मैं बाहर प्रोग्राम में आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और अभी भी दोबारा कॉल मिला लीजिए, हमारी लाइन टेलीफोन की खुली हुई हैं तो दोबारा टेलीफोन कॉल मिला लीजिए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको। जो अच्छा आ गए वापस कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फिजा बात कर रहा हूँ। क्या पूछना चाहते हैं सर? सर मैं गिलगित से बात कर रहा हूँ। गिलगित पाकिस्तान से? जी 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 पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी 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 सर मुझे तकरीबन 5 साल पहले डिप्रेशन का मसला हुआ था और मैं कंटिन्यूअसली सिटालोप्राम और रिवोट्रिल इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। तो उनसे काफी अच्छा इफेक्ट तो पड़ा है, लेकिन वो मैं कब तक इस्तेमाल करूँ? डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप इसको कंटिन्यूली इस्तेमाल कर लें। ठीक है। तो नर्वीन वगैरह इस तरह की दवाइयाँ उसने मुझे तजवीज़ किया था। तो क्या मैं इसको मजीद तकरीबन 2 साल तो मैंने इस्तेमाल कर लिया है, मजीद कंटिन्यू करूँ या इसको? अभी बताते हैं आपको। थोड़ा सा एक मैं ये पूछूंगा कि अभी डिप्रेशन आपका कैसा फील, बेहतर करते हैं आप? मेरा ख्याल कॉल कट गई। ये डॉक्टर साहब ये बड़ा अच्छा सवाल किया है, है और ये पाकिस्तान गिलगित से कॉल कर रहे थे। कहते हैं इन्हें डिप्रेशन 5 साल पहले डायग्नोज हुआ था और 2 साल से एंटी डिप्रेशन सिटालोप्राम वगैरह भी खा रहे हैं। और अक्सर ये लोग पूछते हैं कि जी ये दवाएं आप हमें दे रहे हैं तो हमें एडिक्शन तो नहीं होगी इससे और कितना हमें अरसा खानी पड़ेगी? तो ये ज़रूर डॉक्टर साहब इसका जवाब जी दीजिए। ज़रूर। ये एंटी डिप्रेशन का सबसे अच्छी बात यही है कि ये एडिक्टिव नहीं होती। दैट्स वेरी गुड कि दे आर नॉन एडिक्टिव। बाकी जो दूसरी अगर आप सोने वाली एंटी ट्रंकलाइज़र वगैरह ले रहे हैं तो वो बहुत एडिक्टिव होती हैं, उनसे तो परहेज़ कीजिए आप बिल्कुल। लेकिन एंटी डिप्रेशन का ये है कि डिपेंड करता है कि बाज़ वक़्त ये होता है कि आपको डिप्रेशन किसी हालात की वजह से हुआ है, जैसे आपकी नौकरी चली गई है या खुदा ना खास्ता कोई डेथ हो गई है फैमिली में जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हुआ है, तो आप थोड़ी देर एंटी डिप्रेशन खाते हैं, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। तो लेकिन उसके लिए ये है कि आपको एकदम से नहीं छोड़नी है एंटी डिप्रेशन, आपको आहिस्ता आहिस्ता जीपी के पास जाइए, वो आपको बताएगा कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे इसको वीन डाउन करना। और कॉल है, सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप लाइव हैं, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप लाइव हैं हमारे हेल्थ शो में, प्लीज़ सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है शायद, मेरा ख्याल है दोबारा आप कॉल मिला लीजिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब कॉल मिलाया करें तो प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब, तो कंटिन्यू करूँगा आपकी बात को। सॉरी आपको इंटरप्ट किया कि कितने अरसे तक, इनका ये कह रहे थे कितने अरसे तक ये एंटी डिप्रेशन खाएँ और कैसे स्टॉप करें? डिपेंड करता है ना, अगर तो इनका मूड ठीक हो रहा है अब और खुदा न खास्ता वो वजह ख़त्म हो गई जिसकी वजह से इनको डिप्रेशन है, तो एक ट्रायल करके देख सकते हैं, ये एंटी डिप्रेशन स्टॉप करके देख सकते हैं कि क्या होता है। लेकिन बेसिकली बेहतर होता है, जैसे इंग्लैंड में मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहती हूँ कि ट्राई करें जब मौसम अच्छा हो, जैसे समर है या स्प्रिंग है, इसमें ट्राई करके देखें रादर देन विंटर। तो एक ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा करके आहिस्ता आहिस्ता वीन डाउन करके और ट्रायल करें। और अगर खुदा न खास्ता दोबारा शुरू हो जाता है तो यू कैन स्टार्ट अगेन, दोबारा शुरू कर सकते हैं। इसमें ये क्योंकि नॉन एडिक्टिव होती हैं, इनसे जिस्म पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ता। अगर आपको कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा तो यू कैन कंटिन्यू ऑन इट। शुक्रिया। आपने पाकिस्तान से कॉल की, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एंटी डिप्रेसेंट आप कई 2-3 साल से ज़्यादा से खा रहे हैं, 5 साल से आपको डिप्रेशन था। डॉक्टर साहब यही कह रही हैं डॉक्टर साहिबा कि आप इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन यूजली एडवाइजेबल यही होता है कि आप आस्ता आस्ता डोज को कम करके ओवर द 4 to 6 वीक्स में दवा को बंद कर दें। लेकिन अपने डॉक्टर से जो भी डॉक्टर आपके वहाँ आपको एडवाइस कर रहे हैं उनसे ज़रूर मशवरा ले लें। एकदम से दवा बंद करने से बातों का सिम्पटम वापस आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी
نہیں ہے کہ آپ اگر بند کریں تو اس کا کوئی نقصان ہوگا، لیکن یوزلی ایڈوائزیبل ہوتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ دوا بند کر کے آپ ٹرائل کریں، ہو سکتا ہے آپ کے سمپٹم واپس نہ آئیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں میں بات کروں گا تھوڑی سی کہ ڈپریشن کی ٹائپس کی، ابھی آپ نے تھوڑا سا روشنی ڈالی تھی کہ جیسے بریمنٹ ہو گئی ہے، کسی کا لو ون خدا نخواستہ مدر کی ڈیتھ ہو گئی، فادر کی ڈیتھ ہو گئی یا اس طرح کا، تو یہ ذرا مجھے تھوڑا سے ٹائپس آف ڈپریشن پہ ذرا روشنی ڈالے گا کہ ری ایکٹیو ڈپریشن کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور کون سی ٹائپس ہوتی ہیں ڈپریشن؟ جی بالکل، ایک تو ہوتا ہے نا ری ایکٹیو کے جیسے خدا نخواستہ یہ سارا کچھ ہوا، بریومنٹ جیسے کوئی خدا نخواستہ مر گیا یا آپ کا کوئی لاس ہو گیا، تو یہ بریومنٹ میں جیسے 6 ہفتے تک تو بندہ ویسے ڈپریس رہتا ہے، کوئی وہ نہیں، لیکن اگر یہ پرولونگ ہو جائے، مور دین 6 ویک سے زیادہ ہو جائے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ملٹی مطلب انوائرمنٹل آپ کے فیکٹرس ہے جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کی پرسنالٹی میں ہوتا ہے جس کو جینیٹکس کہتے ہیں کہ وہ ان کی فیملی ہسٹری تھی خدا نہ سوسائڈ کی یا ایسی، تو ان کو ڈپریشن ہو گیا۔ ایک اور قسم کی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سیزنل افیکٹڈ ڈپریشن، سیڈ اس کو کہتے ہیں، جیسے یو کے میں یہ بہت کامن ہے کہ نومبر سے لے کے اپریل تک یہ ڈپریشن ہوتا ہے، جب سردیاں ہوتی ہیں تو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہتے ہیں، جو کہ عورتوں میں ہوتا ہے اور ڈیلیوری کے بعد یوزلی ہوتا ہے، اور مینوپوزل جیسے عورتوں میں جب پیریڈز ختم ہوتے ہیں اس میں ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ ایک طرح ہوتا ہے پری مینسٹرل، جیسے کہ پیریڈ شروع ہونے سے پہلے یہ ڈپریشن ہوتا ہے، اس کو پری مینسٹرل ڈپریشن کہتے ہیں۔ تو دیز آر ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈپریشن۔ تو صاحب یہاں میں تھوڑا سا پوچھوں گا، جی آپ نے ذکر کیا تھا جینیٹیکل فیکٹرز کا، تو میں نے بھی کچھ پیشنٹ دیکھے کہ اگر ان کے پیرنٹس میں اگر ڈپریشن تھا تو ان کے بچوں میں بھی مینٹل النس کافی کامن ہے، اور بھی بہت سی بیماریاں مینٹل النس کی، خاص طور سے جیسے شیزوفرینیا ہے اور دوسری پرابلمس ہیں وہ اکثر کامن ہوتی ہیں۔ تو ڈپریشن کا جینیٹیکل پریڈسپوزیشن کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا آپ اگر بتائیں کہ اگر کسی کے پیرنٹس میں ڈپریشن تھا تو کتنا زیادہ کامن ہے کہ بچوں میں بھی کامن ہو، یا کیا اس کا کوئی لنک ہے؟ اس کی مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں پتا کہ کتنا لنک ہے، لیکن اکثر میں نے اپنے پیشنٹ میں دیکھا ہے کہ اگر پیرنٹس کو ہوتا ہے تو ان کو ضرور ہوتا ہے، ضرور تو نہیں، مطلب 50% میں چانس ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈپریشن۔ بعض اوقات مائلڈ قسم کا ہوتا ہے، بعض اوقات سویئر قسم کا ہوتا ہے۔ یوزلی اگر خود سوئسائڈل ہسٹری ہو فیملی کی تو پھر تو سویئر قسم کا ڈپریشن بچوں میں آ جاتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ فگر، آئی ایم سوری۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں آپ سے پوچھوں گا، ہم بات کرتے ہیں سوسائڈل کی، پہلے شروع میں نے بات کی تھی کہ اکثر لوگ جب بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں تو رسک ہوتا ہے کہ اپنی لائف بھی ہو سکتا ہے ٹیک کر لیں، یا خدا نخواستہ سوسائڈل اٹیمپٹ کریں، یا سیلف ہارم کرتے ہیں، ہاتھ پیر اپنا کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا دے ٹرائی ٹو اٹیمپٹ ٹو کل دیم سیلفس۔ یہ تو خاص طور سے پیرنٹس کے لیے آپ تھوڑا سا کچھ مجھے بتائیں ہمارے ناظرین کی، اور خاص طور سے جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے، کہ کون سے ایسے سمپٹمس ہیں جو اپنے بچوں کے اوپر وہ دیکھیں، نظر رکھیں، تاکہ ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا ان چیزوں سے وہ بچا سکیں؟ جی بالکل۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کچھ ٹین ایجرز ہوتے ہیں جو اس کو کہتے ہیں اٹینشن سیکنگ بیہیویئر، اس کو کہہ لیں کہ تھوڑا سا ایسے کٹ کرتے ہیں، ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن دے جسٹ وانٹ دیئر اٹینشن اینڈ دے جسٹ کٹ اٹ سپرفیشلی، یا بعض اوقات 2 3 4 پیراسیٹامول کھا لی لیکن ساتھ بتا بھی دیا کہ میں نے لے لی ہیں پیراسیٹامول۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، وی نیڈ ٹو ریئلی لک انٹو اٹ کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو اگنور کر دیں کہ وہ ٹینشن سیکھ کر رہے ہیں تو ان کو اگنور کر دیں، ان کو بالکل اگنور نہیں کرنا، لیکن دیٹ از لیس سیریس، وہ سیریس زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ میں آج میں جا کے تو میں برج سے کودنے والا ہوں، تو دیٹ از ریئلی سگنیفیکنٹ انیوژل، اور اس کو، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے، ہاں اس کو آپ سیریس لیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں، دے جسٹ ڈو اٹ، لیکن اس میں کچھ سمٹمز آ جاتے ہیں کہ جیسے وہ آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ سے آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے، وہ آپ سے بات ہی نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی پرسن ایسا ہے جو آپ سے بالکل ٹھیک تھا، آپ سے دوستی تھی پہلے، لیکن آپ سے بالکل وہ خاموش ہو گیا، بالکل ودڈران ہو گیا، اپنے اندر چلا گیا ہے اور آپ سے بالکل آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا، بات ہی نہیں کر رہا، تو اس چیز کو سیریس لینا چاہیے۔ اگر وہ اینٹی ڈپریسن پہ ہے، یا اس کی پاس ہسٹری ہے ڈپریشن کی، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہوا ہے ریسنٹلی، جیسے جاب چلی گئی یا خدا نخواستہ کی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی اور ایک دم سے وہ ود ڈران ہو گئے، تو اس کو بالکل سیریسلی لینا چاہیے
اور میرا خیال ہے کہ اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے کہ ایسا وہ کیوں ہے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں پیشنٹ کہ میں کرنے والا ہوں، وہ کم کرتے ہیں بجائے اس کے کہ جو آپ کے پاس نہیں آتے اور وہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ ہمارے پروگرام کے آخری 10 یا 15 منٹ باقی بچے ہوئے ہیں، تو میں یہاں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں، آج ہم بات کر رہے ہیں ڈپریشن، انزائٹی، ذہنی الجھنیں، ذہنی بیماری کے اوپر، اس سے متعلق آپ کے اگر آپ کے ریلیٹیوز میں، فیملی میں کسی کو آپ کی ایسی علامات فیل دیکھ رہے ہیں کہ نوٹس کی آپ نے کہ آپ کی کوئی فیملی میں آپ کا بیٹا بیٹی ان یوزول سا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے آپ کو آئسولیٹ کر لیں، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے بات نہیں کر رہے، کھانے پینے میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، یا کوئی اس طرح کے سمٹمس ہم نوٹس کرتے ہیں کہ ان یوزول آپ کا بچے کا بیہیویئر ہو گیا ہے، تو خاص طور سے پیرنٹس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور ان سے بیٹھ کے بات کریں، پوچھیں کہ آخر آپ کیوں ایسا فیل کر رہے ہیں، پہلے آپ انجوائے کرتے تھے، کھیلتے تھے، بچوں میں انٹریکٹیو کرتے تھے، اب آپ اپنے کمرے میں گھسے ہوئے باہر نہیں نکل رہے ہو، اور ایسا کیا ریزن ہے۔ تو یہ کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، بچوں کو آپ جو ہے سپورٹنگ انوائرمنٹ میں بیٹھ کے ان سے طریقے سے پیار سے بات کریں کہ ایسی کیا چیز ان کو بادر کر رہی ہے، افیکٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے کیریئر کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا اور آگے چلوں گا، بات کروں گا کہ ہم بات کر رہے تھے اس کی فیسلٹیز کی، کوگنیٹو بیہیویئر۔ اچھا، آخری 2 منٹ باقی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آخر میں ہم اپنی کمیونٹی کے لیے، چونکہ میسیج آ رہا ہے کہ جی ہمارے آخری 2 یا 3 منٹ باقی پروگرام کے بچے ہیں، تو میں آپ سے آخر میں پوچھوں گا کہ آپ کیا ہماری کمیونٹی کے لیے پروگرام میسیج دینا چاہتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی، میں کمیونٹی کو پھر یہ کہوں گی کہ خدا کے لیے اگر آپ کو کوئی ایسا پرابلم ہے، آپ فیل کر رہی ہیں کہ خاص طور پہ خواتین کے لیے میں یہ کہوں گی، کیونکہ ہماری خواتین جو ہیں، ایک تو یہ ہارمونل پرابلم، دوسرا فیملی کی سٹریس، بعض اوقات وہ باہر بھی کام کرتی ہیں تو ان کو باہر کا بھی ڈیل کرنا ہے، گھر کا بھی ڈیل کرنا ہے، بچوں کو بھی ڈیل کرنا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایبیوز بھی ہوتا ہے جو اور وہ خواتین اپنے تک ہی رکھتی ہیں۔ تو میں ان سے کہوں گی کہ پلیز اپنے تک مت رکھیے اور اس کو ایک سٹگما مت بنائیے، آپ باہر آئیں اور اپنی فرینڈ سے ڈسکس کریں اگر آپ کمفرٹیبل ہیں، نہیں تو اپنے جی پی کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں۔ اور یہ مینٹل ہیلتھ ایک سٹگما نہیں ہے، جس طرح دوسری بیماریاں ہیں اسی طرح کی ایک یہ بیماری ہے، اور اس کا علاج اویلیبل ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ ایک ایسی سوچ سے گزر رہی ہیں کہ جو مزریبل سوچ ہے، جس نے آپ کی زندگی کو، آپ کی روٹین، ڈے ٹو ڈے لائف کو مزریبل کیا ہوا ہے، تو اس کا علاج اویلیبل ہے، تو کیوں نہ اس کے علاج کو لیا جائے۔ اگر آپ نہیں لیں گی تو اس سے آپ کی فیملی افیکٹ ہوگی، آپ کے بچے افیکٹ ہوں گے، آپ کی اپنی صحت افیکٹ ہوگی۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ پلیز بھائی اور بہن دونوں، اگر آپ کو ایسا فیلنگ ہے تو پلیز باہر آئیے اور ڈسکس کیجیے ضرور۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف آنے کا، کہ آپ اپنے اتنی قیمتی ٹائم میں سے آپ نے ٹائم دیا ہماری کمیونٹی کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور ان میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا، دوبارہ شکریہ بہت بہت۔ جی شکریہ بہت۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کا میسیج آگے فارورڈ کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ آج ہم بات کر رہے تھے ذہنی بیماری، جس میں اس کے انزائٹی اور ڈپریشن کے اوپر۔ کہتے ہیں جی جو جنرل انزائٹی ہے، تقریباً 5 to 6% پاپولیشن جو ہے یو کے کی، اتنی زیادہ لوگ جو ہیں جنرل انزائٹی سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور تقریباً 5 to 10% پاپولیشن جو ہے وہ ڈپریشن ان کو ہے، وہ ڈپریشن سے سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کافی تفصیل سے ان کی ساری علامات بتائیں تھیں، اور آپ کو بتایا تھا کہ اگر خاموشی سے سفر مت کریں، اگر آپ کی فیملی میں یا آپ کو کوئی بھی اس طرح کی فیلنگس ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے تفصیل سے بتایا تھا کہ انزائٹی کے کیا سمپٹمس ہوتے ہیں، اور خاص طور سے ڈپریشن اکثر ایسی فیلنگس، یہ انزائٹی اور ڈپریشن ایسی فیلنگ ہے کہ ہم نارملی اپنی نیچرل لائف کے اندر اپنے آپ کو انکشس فیل کرتے ہیں۔ کوئی خوف ہو ذہن میں تو انزائٹی، انکشس فیل ہوتا ہے، بچے کا ایگزام آنے والا ہو تو انکشس فیل کرتا ہے، لیکن یہ جنرل فیلنگ ہے جو نیچرلی ہمارے انسان کے اندر ہوتی ہے۔ جب یہ فیلنگز حد سے زیادہ بڑھ جائے اور آپ کی لائف افیکٹ کرنا شروع ہو جائے، کہ آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف ایکٹیویٹی آپ کی افیکٹ ہونا شروع ہو جائے، آپ کا جاب کو افیکٹ ہو رہا ہو، آپ کی فیملی لائف افیکٹ ہو رہی ہو، آپ بچوں کے ساتھ نہ کمیونیکیٹ کر پا رہے ہوں، یا آپ بیوی کے ساتھ یا ہسبینڈ کے ساتھ آپس میں آپ کے تعلقات پہ افیکٹ ہو رہا ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جہاں آپ کو ضرور ریکگنائز کرنا چاہیے کہ آپ کو ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا انیوژل پہلے آپ انجوائے کرتے تھے ساری چیزیں،
آپ ٹی وی دیکھنا انجوائے کرتے تھے, باہر جانا انجوائے کرتے تھے, اچانک سے وہ ساری چیزیں آپ جو ہیں ان میں آپ کا دل نہیں لگتا, آپ کی کنسنٹریشن بہت پور ہو گئی ہے, آپ ہر وقت کسی کی طرف دھیان نہیں رہتا, آپ کو کوئی پڑھنا چاہتے ہیں, میموری پہ آپ کے افیکٹ پڑ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اکثر جب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں یا ان کو ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی چونکہ وہ آپ کو میموری میں آپ کے جو ہے وہ رجسٹر نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں چیزیں, تو اس لیے آپ کے میموری پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں علامات جو ہم نے تفصیل سے آپ سے بات کی تھی. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ فرسٹ پوائنٹ آف کنٹیکٹ جو ہے آپ کا جی پی ہے, آپ اپنے جی پی سے ضرور بات کریں. ملینس آف لوگ انزائٹی ڈپریشن سے سفر کر رہے ہیں, آپ خاموشی سے سفر مت کریں, ضرور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں, اور اس کے لیے بے شمار ہیلپ اویلیبل ہیں جو آپ کو ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ کاؤنسلنگ ہے, سی بی ٹی ہے, اب اتنا ایسی چیزیں ہیں اویلیبل جن کے ذریعے سے آپ ہیلپ لے کے ڈفرینٹ ہیلتھ پروفیشنل سے بات کر کے ان علامات سے, ان پریشانیوں سے, ذہنی الجھنوں سے نکل سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ کی اجازت لوں گا ناظرین, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر یہیں اسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.